عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں. 3 نعمتیں جو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جن کا ان آیتوں کے اندر ذکر ہے. ایک شرح صدر، دوسرا وضع وزر، اور تیسرا رفع ذکر. یہ 3 نعمتیں اللہ نے دی، اور بڑی عجیب بات کہ بغیر مانگے دی ہیں. جتنی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں کہ مانگنے پر ملتی ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں والد اپنے بچوں کو، استاد اپنے شاگردوں کو، بڑا اپنے چھوٹوں کو، اور اونچے عہدے والا نیچے عہدے والوں کو بغیر مانگے خود بخود دے دیا کرتا ہے. اس کی صلاحیتیں دیکھ کر، اس کی استعداد دیکھ کر، اس کی اپنے کام میں لگن دیکھ کر، اس کی محنت اور جدوجہد دیکھ کر کچھ چیزیں خود دے دیتا ہے، اور کچھ چیزیں مانگنے پر ملتی ہیں، بغیر مانگے ملتی نہیں. اور کچھ چیزیں مانگنے پر بھی نہیں ملتی. مانگنے پر کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہے. اور مانگنے پر بعض چیزیں مل جاتی ہیں اس لیے کہ دعا اس کے لیے ہوئی اور اللہ جل جلالہ نے اس کی دعا قبول فرمائی. اور اللہ رب العزت بعض چیزیں بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا رحم اور کرم ہے، اور اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں. انبیاء علیہ السلام کی تاریخ جو ہمیں قرآن بتلاتی ہے، اور قرآن میں وہ تاریخ آئی، اللہ نے بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کی طرف جاؤ، بڑا سرکش ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بڑا سرکش ہو گیا ہے. فرعون کی طرف جاؤ اور میری ربوبیت کو بیان کرو. جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. قال رب اشرح لی صدری. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی علوم سے میرے سینے کو پر کر دے، کہ میرے سینے کے اندر اتنے علوم ہوں کہ میں اس سے بات کر سکوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. میرا کام آسان کر دے، میرا کام آسان کر دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. میرے زبان کی گرہ کھول دے کہ میں صاف اس سے بات کر سکوں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تاکہ میری بات کو وہ سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی. چوتھی چیز مانگی کہ میرے اہل و عیال میں سے، میرے گھر والوں میں سے مجھے وزیر عطا فرما.
میرا نائب عطا فرما. اور وہ کون ہو؟ ہارون. ہارون ہو اخشدد بھی ازری، ہارون میرا بھائی ہے، ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میری کمر مضبوط ہو، میری پیٹھ مضبوط، اس کو میرا دست بازو بنا دیجئے. تو اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر مانگا، زبان کی تیزی مانگی کہ زبان میری کھل جائے اور میں علمی نکات بیان کر سکوں، علوم و معارف بیان کر سکوں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور میرے کام کو اے اللہ آسان کر دے، میرے لیے یہ مشکل نہ ہو. دعوت کا کام، دین کی محنت کا کام، لوگوں کو تیرے طرح بلانا ہے بڑا مشکل، لیکن اے اللہ تو آسان کر دے. اور چوتھی چیز مانگی کہ میرا وزیر، میرا نائب مجھے عطا فرما، اور پانچویں چیز کہ میرا بھائی کو ہی نبی بنا دے. یہاں ایک علماء نے لکھا ہے کہ کائنات کے اللہ کی ساری مخلوق میں اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے، سب لوگ کرتے ہیں، لیکن جو سب سے عمدہ دعا کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، کیونکہ نبوت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی ہے. یعنی جو اللہ کے یہاں سب سے بڑی چیز تھی اپنے بھائی کے لیے وہ مانگا. تو اللہ نے نبوت بھی ہارون علیہ السلام کو عطا فرما دی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ان کو وزیر بنا دیا اور نائب بنا دیا. لیکن اللہ اکبر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے مانگنے کا انتظار نہیں کیا کہ میرا نبی شرح صدر مانگے، میرا نبی مانگے تو میں دوں. اللہ نے بغیر مانگے عطا فرما دیا اور کہا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا میں نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ شرح صدر، سینہ کا کھل جانا، کیا مطلب ہے اس کا کہ میرا سینہ کھول دے؟ سب سے جامع تعریف شرح صدر کی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اس سے عمدہ اور اس سے جامع معنی تعریف کہیں میں نہیں ملے گی، کسی تفسیر میں نہیں ملے گی. انہوں نے فرمایا کہ شرح صدر سے مراد علم اور حلم ہے، کہ ہم نے آپ کو علم بھی دیا اور ہم نے آپ کو حلم بھی دیا، قوت برداشت. حلم قوت برداشت، حوصلہ، کہ حوصلہ جتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند، کائنات میں کسی کا اتنا حوصلہ بلند نہیں. اور علم اللہ نے آپ کو وہ دیا جو کسی کے پاس نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر کی نعمت اللہ نے دی، یعنی اللہ نے یہ دو نعمتیں دی. شرح صدر آپ کو علم دیا اور آپ کو حلم دیا. اولین کا علم آپ کو دیا، آخرین کا علم آپ کو دیا، انبیاء کا علم آپ کو دیا، اولیاء کا علم آپ کو دیا، اتقیاء اصفیاء کا علم آپ کو دیا، فرشتوں کا علم آپ کو دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے پاس جو علم تھا وہ سارا اکٹھے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور اس سے بہت زیادہ اللہ نے عطا فرمایا. آپ کو نبوت کا علم، آپ کو طریقت کا علم، آپ کو شریعت کا علم، آپ کو صحابہ کی تربیت کا علم، آپ کو تزکیہ کا علم، آپ کو جہاد کا علم، ترتیب جہاد کا علم آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. نبی اکرم نقطہ یاد آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر جس ترتیب سے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، ہمارے ایک کرنل صاحب، کرنل حمید صاحب، ان کا بیان میں نے دیکھا، پڑھا ایک جگہ. وہ گئے، انہوں نے وہ ساری ترتیب دیکھی، کہاں پر کتنے آدمی کو کھڑا کیا، کہاں پہ کتنے کو کھڑا کیا، اور انہوں نے لکھا کہ اس میدان میں اس سے اچھی جنگی حکمت عملی ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ علم اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جنگوں کا علم، ترتیب صحابہ کا علم، تزکیہ امت کا کیسے کرنا ہے، تزکیہ کا علم. یعنی خلاصہ یہ کہ وہ سارے علوم اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے جو آپ کے منصب نبوت کے لیے ضروری تھا اور آپ کے منصب نبوت کے شایان شان تھا. تو جو
نبوت کے شایان شان علوم تھے وہ تو سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کر دیے، اور علوم کا ایسا خزانہ، ایسا سمندر اور ایسا دریا عطا فرمایا جس کا کائنات میں کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے انسان مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتے، کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ آپ کا علم کتنا اور آپ کے علم کی گہرائی کتنی۔ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، ہر چیز کا علم جو منصب نبوت کے مناسب تھا اس میں سے کوئی علم نہیں چھوڑا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا۔ سارے علوم جو نبوت کے شان کے مطابق تھے وہ عطا فرما دیے، اور ایسا کوئی علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نہیں آنے دیا جو منصب نبوت کے خلاف تھے۔ جو منصب نبوت کے خلاف جو علوم تھے، شعر و شاعری کا علم، کہانت کا علم، جادو کا علم اور نجوم کا علم، یہ سارے علوم نبوت کے منصب کے خلاف ہیں، اس لیے ان میں سے کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیا گیا۔ غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیا گیا۔ سارے علوم اللہ نے دیے جو منصب کے مطابق تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق تھے، اور جو شان کے مطابق نہیں تھے وہ علوم آپ کے قریب بھی نہیں آئے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا، اللہ نے جو علم عطا فرمایا، کائنات میں وہ علم کسی کے پاس نہیں، اتنا علم کسی کے پاس نہیں، اتنی گہرائی کسی کے پاس نہیں جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ نہ جبریل کے پاس، نہ میکائیل کے پاس، نہ جو ہے اسرائیل کے پاس، نہ اسرائیل کے پاس، کسی کے پاس نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ لیکن ان سب کے باوجود علم کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے علم مصطفیٰ اور ایک ہے علم خدا۔ خدا کا علم اور چیز ہے اور مصطفیٰ کا علم اور چیز ہے۔ خدا کا جو علم حاصل ہے، اللہ کو جو علم حاصل ہے، وہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، کہیں سے لی ہوئی نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کو وہ علوم عطا فرمائے، وہ علوم اللہ سے ان کے پاس آئے ہیں، اور اللہ کے پاس جو علم ہے وہ کہیں سے نہیں آئے۔ اس کو فرق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اللہ کے علم اور نبی کے علم میں خلط ملط نہ ہو کہ جیسے اللہ جو کچھ جانتے ہیں وہی نبی بھی جانتا ہے، ایسا نہیں۔ نبی کے پاس وہی علم ہوگا جو اللہ اس کو عطا کریں گے، اور جس چیز کا علم نبی کے پاس نہیں، اللہ نہیں دیں گے، نبی قریب ہونے کے باوجود نبی کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات اللہ نے نازل کی کہ جو الزام منافقین لگا رہے وہ جھوٹے ہیں، لیکن ان کا جھوٹ ہونا کب معلوم ہوا؟ جب وحی آئی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، غیب کا علم ہوتا، تو آپ پہلے کہہ دیتے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں جس میں اللہ کی طرف سے وحی آئی پھر آپ کو پتہ چلا۔ تو ایک ہے خدائی علم، ایک ہے مصطفی علم۔ خدائی علم خدا کی صفت ہے، مصطفی علم خدا کی عطا کی ہوئی ہے، وہ ذاتی صفت نہیں ہے، وہ اللہ نے عطا کی۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام علوم عطا فرمائے، علوم کا خزانہ عطا فرمایا۔ تو پہلی تشریح میں نے کی شرح صدر، جو نعمت اللہ نے دی اس کا معنی علم، اور دوسرا معنی حلم ہے، قوت برداشت، کہ آپ کے اندر جتنی قوت برداشت تھی کسی اور کے اندر وہ قوت برداشت نہیں۔ اس کے لیے میں صرف دو واقعہ عرض کرتا ہوں۔ طائف کے میدان کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے دعوت سننے کے بجائے اور قرآن سننے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، یہاں تک کہ اتنا
مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر خونم خون ہو گئے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کے نالین مبارک جوتے سے بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان زخموں کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے ساتھ جو غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک باغ کے اندر لے گئے، اور وہاں آپ کے زخموں کو دھویا ہے، اور دھونے کے بعد منہ پر پانی کے چھینٹے ماری، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ لیکن ہوش میں جب آپ ہوش میں آئے، زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، اور روتے ہوئے درخواست کی کہ اللہ کے نبی ان بدبختوں کے لیے بد دعا کریں کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی کو اتنا تنگ کیا اور اللہ کے نبی کو اتنا مارا، ان کے لیے بد دعا کریں تاکہ یہ ہلاک ہو جائے۔ لیکن اتنا مار کھانے کے باوجود، اتنا پریشان ہونے کے باوجود، آپ کو پتہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جب بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پیچھے سے آوازیں کسنی شروع کی اور شور مچانا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے اور وہ شور کرتے اور پیچھے سے پتھر مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچنے کے لیے جو بھاگے ہیں، علماء نے لکھا کہ 6 میل تک آپ دوڑے۔ کتنی تکلیف ہوئی، کتنی مشقت اٹھائی، لیکن اس کے باوجود اب بد دعا بنتی تھی، بد دعا بنتی تھی، اور نبیوں نے ایسے حالات میں بد دعا کی ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ، اور فرشتے بھی آ گئے، فرشتے آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہیں تو یہ جو طائف کے طرف دونوں پہاڑ ہیں نا، ان پہاڑوں کو ملا دے تاکہ یہ سارے اس کے اندر کچل کے ہلاک ہو جائیں۔ لیکن اتنی تکلیف اور اتنی مشقت کے باوجود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں وہ بد دعا کے لیے نہیں اٹھے، اور کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم کا شرح صدر فرما دے، ان کا سینہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کھول دے۔ فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ بیچارے جاہل ہیں، جانتے نہیں، خود عذر بھی دعا بھی کر رہے، اور ان کے جو گناہ ہیں طائف والوں کے، اس گناہ کا عذر بھی اللہ سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ بیچارے اس لیے یہ گناہ کر بیٹھے ہیں، یہ بیچارے اس لیے یہ گناہ کر بیٹھے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان بیچاروں کو معلوم کوئی نہیں کہ میں تیرا سچا رسول۔ یہ آپ اس سے بڑا قوت برداشت والا کوئی مجھے دکھائے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت ہے۔ اور کتنے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں کہ بڑی سے بڑی بات ہو گئی، بڑی سے بڑی بات ہو گئی، آپ نے نہایت اطمینان سے اس کو حل کیا۔ مکہ فتح ہوا، مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے، فاتحانہ داخل ہوئے، اور صحابہ میں سے بعض صحابہ نے یہ کہا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو خون بہنے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہنے کا دن ہے۔ جتنا انہوں نے 13 سال ہمیں ستایا ہے، 10 سال مکہ میں انہوں نے ستایا ہے، اور اس کے بعد غزوات میں آ کر 13 سال انہوں نے ستایا ہے اور ہمیں پریشان کیا ہے، آج تو ان کی ٹکا بوٹی کریں گے، آج تو ان کا خون بہے گا۔ یہ آوازیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیے، قوت برداشت دیکھیے۔ صحابہ تو بعض صحابہ، سب نہیں، بعض نئے صحابہ، علماء نے لکھا ہے پرانے صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا، نئے نوجوان ذرا جوشیلے ہوتے ہیں، تو نئے جوشیلے صحابہ میں سے بعض نے یہ کہا الیوم یوم الملحمہ۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سنی، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کیا جائے گا۔ اور پھر جب وہ سارے لوگ جمع ہوئے،
وہ مشرکین، وہ کفار جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی پریشان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شہر کے اندر جب ان سب کی حاضری ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دینے کے بعد ان مشرکین مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تمہیں اپنا انجام معلوم ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وہ سارے ڈر کے کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے، رونگٹے ان کے کھڑے ہو گئے کہ ایسی حالت کے اندر جب کوئی فاتح آتا ہے تو وہ تو خون بہاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کے قربان جائیے، فرمایا وَلَكِنْ أَقُولُ مَا قَالَ أَخِي يُوسُف لِأَخِيهِ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ، فرمایا کہ نہیں، لیکن میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ وہ بھی تو بھائیوں کے ستائے ہوئے تھے، ماں باپ سے جدا بھائیوں نے کیا، کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، بیچا بھائیوں نے، غلامی کی زندگی بھائیوں کی وجہ سے گزاری، لیکن اس کے بعد جب بھائی سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں۔ تو کہا میں بھی یہی کہتا ہوں، مکے والوں، مشرکین، تم سب سے یہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد۔ اس سے بڑے علم کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ تو یہ شرح صدر ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور دوسری چیز وضع وزر کہ اللہ نے جو بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا وہ بوجھ آپ کا ختم کر دیا۔ کس چیز کا بوجھ تھا؟ ان کی جہالت کا بوجھ، ان کی گمراہی کا بوجھ، ان کے بت کے پوجنے کا بوجھ، ساری امت کا غم، ساری امت کی فکر، عرب کا بوجھ، عجم کا بوجھ، یہ سارے بوجھ اللہ نے ختم کر دیے اور فرمایا کہ اب دنیا کے اندر اگر دین چلے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، آپ بالکل بے فکر رہے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ایسا ذکر بلند کیا، ایسا ذکر بلند کیا کہ دنیا کے اندر اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے، ایک 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جہاں دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، ایسا ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی دنیا کے اندر۔ اور اذان میں مؤذن کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اذان ہو گئی؟ اذان کیوں نہیں ہوئی؟ اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دیا۔ تو جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑا، اذان مکمل نہیں ہوئی، آگے تکبیر آئی، تکبیر میں مؤذن نے تکبیر میں اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دیا، تکبیر نہیں ہوئی، نماز شروع ہوئی، نماز کے اندر پہلا اتحیات آیا، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ چھوڑ دیا، چوتھی رکعت میں چھوڑ دیا، نماز نہیں ہوئی، جنازہ آیا، جنازے کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھا، دوسری کے بعد دعا پڑھی اور تیسرے کے بعد سلام پھیر دیا، جنازہ ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ درود چھوڑ دیا۔ قبر میں گئے، قبر میں فرشتے آئے، من ربک ما دینک، سوال ختم، جواب ختم نہیں، ابھی نہ فرشتوں کا کام ختم ہوا ہے نہ اس مردے کا کام ختم ہوا۔ جب تک فرشتہ یہ سوال نہ کر لے ما تقول فی حق هذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، جب تک یہ تیسرا سوال نہ کر لے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوگی۔ اور جب تک
وہ مردہ وہ قبر والا یہ تیسرے سوال کا جواب نہ دے دے اس کا جواب ختم نہیں ہوگا۔ تو شروع سے لے کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہو جائے گا؟ جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ ضروری، مرنے کے لیے محمد الرسول اللہ ضروری، قبر میں کامیاب ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ ضروری، حشر میں کامیاب ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ ضروری، اس لیے کہ وہاں ایک ہی شفیع ہے جو شفاعت کرے گا اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کے پیاس بجھانے کے لیے ایک ہی ہے محمد الرسول اللہ، پل صراط سے گزروانے کے لیے ایک ہی ہے محمد الرسول اللہ، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ایک ہی ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ نے ذکر کو ایسا بلند کیا کہ پیدائش سے لے کر جنت کے جانے تک آپ کا ذکر ہی ذکر ہے۔ اس کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔